अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जुम्मतुल मुबारक है आज 6 नवंबर और सन है 2020। अपनी इस वीडियो में आपके साथ अहम 2-4 चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जो एक इंटरव्यू में गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू से इस बात का इज़हार होता है कि इस वक्त पीडीएम टूट-फूट का शिकार है और नवाज़ शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, आईएसआई के सरबराह जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, उस पर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो ने जो बात की है उससे जो पीडीएम का मुस्तकबिल है वो कोई अब बहुत ताबनाक नज़र नहीं आ रहा और इसमें जो फ़ौज पर जो तनकीद है, बिलावल भुट्टो ने अपने आप को उससे अलहदा किया है। यहाँ तक कहा है बिलावल भुट्टो ने कि उनको धचका लगा गुजरांवाला में जिस वक्त उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के मुंह से ये सुना कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ जो हैं वो सारे उन्होंने धांधली की है और इलेक्शन 2018 जो है बुनियादी तौर पर उनकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं उनको गवर्नमेंट में वो लाया गया। बिलावल भुट्टो का ये कहना था अपने इस इंटरव्यू में, अपनी इस गुफ्तगू में, कि ये जो बात थी पीडीएम के जलसे में, पीडीएम की जो मीटिंग हुई थी सरबराही इजलास, उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि ये बजाय इसके कि किसी इदारे का नाम लिया जाए, ये कहा जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने ये सब कुछ किया। लेकिन जो गुफ्तगू की है नवाज़ शरीफ साहब ने, वो उनकी अपनी ज़ाती हैसियत में गुफ्तगू है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने ये बात कही कि ये नवाज़ शरीफ साहब की, मरीम साहबा की अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह भी वो अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें उनको हक़ हासिल है। वो उनके जो उनके अपने ख़यालात हैं, जिस तरह मेरे अपने ख़यालात हैं, बिलावल साहब का ये कहना था, और मैं जो चाहूँ बोल सकूँ, जिस तरह चाहूँ बोल सकूँ, इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब भी बोल सकते हैं। लेकिन वो इस बयानिए से मुत्तफ़िक नहीं है बिलावल भुट्टो, और उनका कहना है कि ये मुनासिब नहीं है और ना वो इसका साथ दे रहे हैं, ना वो इसके साथ हैं। अब जहाँ तक धांधली की बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ाम लगाया है और जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगाया है, तो बिलावल का ये कहना था कि इस हवाले से डेफ़िनेटली नवाज़ शरीफ साहब के पास एविडेंस होगा, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि नवाज़ शरीफ साहब उनके साथ वो एविडेंस शेयर करें। बिलावल का ये कहना था कि देखिए ये जो बात है ना, कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया 2018 के इंतखाबात में इन अफराद पर, और ये कहा कि वो उन्होंने इलेक्शन में धांधली की, तो बिलावल भुट्टो अब नवाज़ शरीफ से सबूत मांग रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप सबूत दें, और उनकी जो अभी तक उन्होंने मुलाकात नहीं की नवाज़ शरीफ से इस सारी गुफ्तगू के बाद, इस पीडीएम के फिनोमेना के बाद। तो अब बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ईगर हूँ, मैं बहुत ख्वाहिशमंद हूँ कि मेरी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हो। लेकिन इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि वो उनसे, नवाज़ शरीफ साहब के पास सबूत होंगे और बिलावल भुट्टो ये तवक्को करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब उन्हें वो सबूत देंगे। यानी अभी तक जो नवाज़ शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि आईएसआई ने कोई धांधली की या पाकिस्तान की फ़ौज ने कोई धांधली की है इलेक्शंस में 2018 के, तो बिलावल भुट्टो साहब उस पर कन्विंस नहीं हैं और बिलावल भुट्टो के पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब से वो तवक्को करते हैं कि वो उनके साथ वो सबूत शेयर करेंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब की सियासत के हवाले से भी फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर आपके पास अभी तक सबूत नहीं है और आप इमरान खान की हुकूमत को सिलेक्टेड कह रहे हैं और सिलेक्टर्स पर आप तनकीद कर रहे हैं, तो फिर उसकी क्या वजह है? तो ये इस बात का कोई उनके पास यानी अभी तक सबूत नहीं है, उनकी आज गुफ्तगू से ये पता चला। फिर एक और जो चीज़ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनकी प्रेस टॉक थी और ये बामकसद प्रेस टॉक थी। इसके बीच में मैसेज देने थे बहुत ज़्यादा जो दिए हैं उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि हमारा तो ये मुतालबा ही नहीं है कि जनरल कमर जावेद बाजवा या आईएसआई के सरबराह जो हैं वो इस्तीफ़ा दें। अब ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी फ़ौज के चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई के सरबराह जनरल फैज़ हमीद के इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं कर रहे बिलावल भुट्टो। उन्होंने अपने आप को इस डिमांड से अलहदा कर लिया।
تو مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں استعفے کا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو جنرل فیاض حمید اور قمر جاوید باجوہ عمران خان کی سپورٹ کو چھوڑیں, اس سے پیچھے ہٹیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے آ جائیں, نہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سب کو گھر بھیج دیں گے. اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں, نواز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جونیئر آفیسرز ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کمانڈرز کا حکم ہی نہ مانیں. یعنی علیحدہ کرنا تو دور کی بات, وہ تو پورے ادارے کی بربادی کے پیچھے خدا نہ خواستہ وہ پڑے ہوئے. اور یہی بیانیہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ہے. تو بلاول بھٹو نے تو یہ بات کہی ہے کہ جو فوج سے استعفوں کی بات ہے وہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, نہ ہم مانگتے ہیں اس کو, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ یہ پی ڈی ایم کی قرارداد ہے. پھر اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں طے ہوا تھا کہ کسی ادارے پر الزام لگایا جائے گا. یہ کہا گیا تھا کہ ورڈ اسٹیبلشمنٹ یوز کیا جائے. جو کچھ بھی کیا ہے یہ انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور ہم تو بالکل اس کے ساتھ نہیں ہیں. اور انہیں خود بڑا شاک پہنچا, بڑا دھچکا لگا. اور اپنی ملاقات میں وہ پوچھیں گے نواز شریف صاحب سے کہ جناب یہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو بتائیں کہ یہ ان دونوں نے اگر دھاندلی کی ہے. ایک اور بات جو کہی بلاول بھٹو نے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو کراچی کا جو واقعہ ہوا تھا آئی جی کا, وہ کہا انہیں یہ گیا تھا کہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے اور وہ اس انکوائری کا انتظار کر رہے ہیں, اس کی فائنڈنگز کا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے بتایا جائے گا. اب یہ ایک بڑی باریک انہوں نے بات کہی ہے. دیکھیں یہ جب کراچی کا واقعہ ہوا اور آئی جی پولیس نے وہاں پر چھٹی کی درخواست دی, ان کے اور کولیگز نے بھی چھٹی کی درخواست دی, تو ایک طرح کا یہ سافٹ کو تھا, ایک طرح کی بغاوت تھی. جب یہ معاملہ بڑھا اور پریس کانفرنسز ہوئیں تو پھر اس پر جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہماری فوج کے سربراہ ہیں, بری فوج کے, انہوں نے بلاول بھٹو سے بھی گفتگو کی. پھر انہوں نے آئی جی جو سندھ ہیں ان سے بھی گفتگو کی, اور بلاول صاحب کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں اس کی, اور بالکل جو بھی اس میں ملوث پایا گیا, جس نے بھی کوئی خلاف قاعدہ خلاف قانون کام کیا ہے, اگر کیا ہے تو اس کو بڑی شدید سزا دی جائے گی اور قانون کے مطابق نپٹا جائے گا, اور اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. اب بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں اس انکوائری کی فائنڈنگ کا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے بتایا جائے گا. اب انکوائری کرنے کا تو کہا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ نے, یہ بات کہ انکوائری ہوگی انہوں نے بتائی بلاول بھٹو کو, تو ڈیفینیٹلی وہ یہ چاہتے ہیں یا وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب انکوائری ہو جائے تو جنرل قمر جاوید باجوہ ہی بلاول بھٹو کو پھر بتائیں کہ جناب یہ انکوائری کی فائنڈنگ ہے. تو اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ پھر کوئی ٹیلی فون ہو, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ملاقات ہو. تو جو انڈیکیشن بلاول بھٹو نے دی, جو انہوں نے دروازے کھلے رکھے ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب کا جو بھی اینٹائی فوج بیانیہ ہے اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا ہے, اور نواز شریف صاحب پر انہوں نے مختلف سوالات اٹھا دیے ہیں کہ وہ ان کا جواب ان سے مانگیں گے. اور دوسری طرف انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, جس کو پاکستان کی فوج سمجھا جاتا ہے, کہ وہ ان سے بات کرے, ان سے رابطہ کرے, اور یہ رابطہ اور بات ڈیفینیٹلی ہائیسٹ لیول پر ہونی چاہیے. آئی ایس آئی کے سربراہ مل سکتے ہیں, پاک فوج کے سربراہ مل سکتے ہیں. فائنڈنگ جو ہے کراچی کے واقعے کی وہ بتانے کے لیے. تو بلاول بھٹو اس بات کے خواہش مند نظر آ رہے ہیں اس انٹرویو میں کہ وہ نواز شریف صاحب کی جو بھی ابھی تک گفتگو ہے وہ اس پر اتفاق نہیں کرتے, اور اگر اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہتے ہیں, آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی سے ملنا چاہتے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. یعنی اگر پیپلز پارٹی کے خدشات دور کر دیے جائیں تو وہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اس سے بالکل ایک سائڈ پر ہونے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ بالکل اس نے آئسولیشن کر دی ہے نواز شریف کی اور مریم نواز کی. ان کی پارٹی کے اندر بھی ریولٹ ہے. انتخاب چمکنی کے پی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے, عبد القادر بلوچ مسلم لیگ بلوچستان کے صدر تھے. پھر پنجاب اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں بہت سارے ایم این ایز, ایم پی ایز, وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف کی ایک ڈیفرنٹ رائے ہے,
اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں ریولٹ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے، JUIF کے اندر بھی ریولٹ ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب نے کھل کر یہ بات کہی ہے، آستین کا سانپ قرار دیا نواز شریف کو، اور مولانا فضل الرحمان پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جو انسائیڈرز ہیں کہ مولانا بھی اس معاملے کو شاید زیادہ دیر تک نہیں چلا پائیں گے۔ جو فوج کا مخالف بیانیہ ہے، جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کا نام لے کے جو بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے، لیکن اب یہ ساری صورتحال جو ہے، PDM تنہا ہوتی ہے، PDM ٹوٹتی ہے، اس کا بڑا انحصار پرائم منسٹر عمران خان کی پالیٹکس پہ ہے۔ اگر وہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح انگیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گفتگو کے ذریعے، اور جو ان کے اہم معاملات ہیں ان سے ہٹ کے وہ پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان پر اگر وہ انگیج کر لیتے ہیں، تو یہ ایک کلیئر انڈیکیشن دی ہے بلاول بھٹو نے کہ وہ اپنے آپ کو یہ جو PDM ہے اس سے علیحدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بڑی ایک اہم بات ہوگی، اس لیے کہ جو PDM ہے اس میں ایک ہی پارٹی ایسی ہے جس کی صوبائی حکومت ہے، اور وہ پیپلز پارٹی ہے۔ سندھ میں اپنی حکومت کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اگر کوئی ملک گیر احتجاج ہو تو وہ جو صوبہ سندھ کے سارے وسائل ہیں سرکاری، ان کو استعمال کر کے تو وہ سرکار کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو جو ہیں ان کا یہ جو انٹرویو ہے اس میں بڑے میسیجز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے ہیں، جنرل فیض کے لیے ہیں کہ ان کے دروازے کھلے ہیں، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مسلم لیگ نون کو ڈچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نواز شریف سے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈس ایسوسیٹ کیا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک ونڈو آف اپرچونٹی بنائی ہے کہ اگر وہ سٹیپ ان کرتے ہیں پولیٹیکلی اور پیپلز پارٹی کو کسی طرح انگیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں اس وقت جو PDM ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور جو احتجاج کرنے کی سوچ رہی ہے اپوزیشن، وہ احتجاج تو دور کی بات، ان کا اپنا سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل ان کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ جو نون لیگ کا بیانیہ، اگر پیپلز پارٹی علیحدہ ہوتی ہے تو جو نواز شریف کا بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر اس کا ریولٹ ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان کی طاقت بھی شدید متاثر ہوگی۔ تو یہ گولڈن اپرچونٹی ہے عمران خان کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس کو کس طریقے کے ساتھ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کیا کرتی ہے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔